میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ جب ایک علم ریاضی کے مسئلے میں بڑے بڑے ماہرین پھنس گئے تو آپ نے وہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا آپ نے علم ریاضی کہاں سے پڑھا ہے؟ فرمایا مجھے کچھ بنیادی اصول میرے والد گرامی نے سکھائے تھے، بس باقی سارے علوم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی خود مل جاتے ہیں۔ سامعین محترم، میں کہتا ہوں دین کا کوئی ایسا شعبہ آپ کو مشکل سے ملے گا جس پر میرے اعلیٰ حضرت نے دلائل کے انبار نہ لگا دی، لیکن جو چیز آپ کا تشخص بن گئی، جو چیز آپ کی پہچان بن گئی، وہ یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کی، اور قیامت تک کے لوگوں پر یہ بات ان کے دلوں میں ثبت کر دی کہ جو تحفظ ناموس رسالت کا وفادار نہیں ہے اس کے پاس نہ دین پایا جاتا ہے نہ ایمان پایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عشق و محبت، عشق و محبت، علماء اہل سنت۔ سامعین محترم، ایک دانشور نے کہا تھا کہ استاد کا کمال یہ نہیں ہوتا کہ وہ طالب علم کو ایک کتاب پڑھا دے۔ استاد، مدرس، معلم، اس کا کمال یہ نہیں ہوتا کہ وہ طالب علم کو کوئی چیز رٹا دے۔ ایک استاد کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طالب علم کو علمی ذوق دے دے، یعنی اس کا جی چاہے وہ گھر آ کے کتابیں پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس میں تو یہ چیز نہیں کر سکا، اللہ مجھے توفیق دے۔ جس استاد نے لوگوں کو، وہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا کہ ہم نے تمہیں نہیں چلنا سکھانا ہے، دوڑنا تمہیں خود ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم تمہیں ذوق دیں گے لیکن آگے تم خود چلو گے۔ جس استاد نے کتابیں تو رٹا لی، کوئی کتابیں پڑھا بھی دی، لیکن علمی ذوق نہیں دیا، ناکام استاد ہے۔ اور جس استاد نے طلباء میں علمی ذوق پیدا کر دیا، کامیاب استاد ہے۔ میں سلام کرتا ہوں تاجدار بریلی کی عظمت کو، جنہوں نے پوری زندگی محبت رسول کے دور خود ہی نہیں گئے بلکہ زمانے تک کے آنے والے لوگوں کے دلوں میں محبت رسول کے چراغ روشن کر دی۔ اور یقین جانیے یہ جو ہدایت بخشش ہے نا، یہ میں نے چوتھی جماعت میں پڑھی تھی، کیونکہ جو بندہ یہ چاہے گا نا کہ میں کوئی سرکار کی محبت کی باتیں پڑھوں تو اس کی نظر اعلیٰ حضرت فاضل پریری سب سے رنگ و بو دیگر است، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا۔ سامعین محترم، یہ جو نکتہ ہے نا، اس پر میں تھوڑی سی زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ دھرنا ختم ہو گیا ہے، ورنہ اگر دھرنا ختم نہ ہوتا تو میں اس پوائنٹ پہ بہت تفصیل سے بولتا، لیکن میں کیونکہ یہ ایک ماحول ہے کہ فیس بک کی مفتی جو ہے نا وہ بڑے بڑے بکواس کرتے ہیں، وہ
کرتے ہیں کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کی محبت کی باتیں کرنا، یہ تحفظ ناموس رسالت کی باتیں کرنا، یہ تو گویا کوئی تمام پرستی قسم کی چیز ہے، یا یہ کوئی کم پڑھے لکھے مولویوں کا طریقہ ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ محبت رسول کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور محبت رسول کو جو بندہ توہماتی کہتا ہے نا، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ بغیرت ہے، وہ ایمان سے معلوم ہے۔ سامنے محترم، اب میں تھوڑی سی اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ یہ جو بات ہے نا کہ جب میں نے شروع میں شعر پڑھے، لیکن پتہ نہیں لوگ کیا کہتے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ قلم توڑ دیا، آدھا حضرت نے قلم توڑ دیا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے۔ مطلب کیا؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو عالم غیب میں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ کائنات سے پہچانیں گے نا، کائنات سے پہچانیں گے نا۔ حضرت کاظمی فرمایا کرتے تھے کہ پوری کائنات اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، لیکن دلیل ثابت ہے، بولتی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کائنات کو خدا بنا لیا، کائنات نہیں بولی، ساری کائنات دلیل ہے لیکن دلیل ثابت ہے۔ اور سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات پر سب سے بڑی دلیل ہے، اور دلیل ناطق ہے، سب سے لے کر پاؤں تک دلیل۔ سامنے محترم، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے۔ لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنا ہے تو میری سرکار کی شان کو دیکھیں۔ انسان ہے، انسان کو انسان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی نہیں کہا کہ اعلیٰ حضرت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائی، بنی نوع انسان کے ماتھے کا جھومر سیدہ آمنہ کا لال ہے۔ اس نے کہا تھا اب آدمی کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے۔ یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سامنے محترم، ذرا اس کو لاجیکلی دیکھیں، جو میں نے پہلے کہا نا کہ تحفظ ناموس رسالت پر کٹ مرنے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ورنہ یہ فیس بک کی مفتی کوئی علامہ اقبال سے زیادہ پڑھ گئے، جنہوں نے غازی علم الدین شہید کے بارے میں اشک بار آنکھوں سے کہا تھا، اسی گلا کرتے رہ گئے تھے، ترخان کا منڈا بازی لے گیا۔ ادھر لاہور میں علامہ اقبال کے نظر ہے، لاہور اور کراچی، لاہور میں غازی علم الدین شہید اور کراچی میں غازی عبدالقیوم شہید، اللہ ان سے درجات اللہ ان کے سب کے ہم پر بھی کرم۔ علامہ اقبال کا نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان قلوب۔ موت کیا ہے؟ ایک عالم میں معنی کا سفر۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ قانون قانون قانون، مجھے بتائیے اگر قانون نہیں ہوتا تھا تو پھانسی کیوں لگی تھی؟ اقبال نے کہا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون ان کا حرم سے بڑھ کر۔ میرے بھائی، میں کہا کرتا ہوں، ایک اور مقام پر اقبال نے کہا تھا کہ خضر نے کہنے دیا
لا الہ تو کیا حاصل ہے؟ خضر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ جو خضر ہے نا عقل، یہ دلیل سے کمال پاتی ہے، یہ دلیل سے مانتی ہے، اور جو دل ہے یہ محبت رسول سے کمال پاتا ہے. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سامعین محترم، اب آپ ذرا لاجیکلی اس کو دیکھیں. انسان احترام کس کا کرتا ہے؟ جس سے اسے کچھ ملتا ہے. آپ بندے کا باپ جو ہے نا، والدین، وہ دیکھنے میں اولاد کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے والدین کا احترام کرو. ایک صحابی آئے نا سرکار کی بارگاہ میں، کہنے لگے میرے باپ کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ اس نے سلوک کر. اس نے کہا بھائی ظالم، اگرچہ میرا باپ اس پہ ظلم کرے؟ فرمایا ہاں پھر بھی اس سے سلوک کر. اس نے 3 مرتبہ پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں پھر بھی اس نے سلوک کر. یہ احترام کس لیے سکھایا گیا؟ استاد کا بندہ احترام کرتا ہے. کیا استاد 25 فٹ اونچا ہوتا ہے؟ اس کے 6 ہاتھ ہوتے ہیں. دیکھنے میں تو بندے کی طرح ہوتا ہے نا. پتہ کیا ہے کہ والدین بندے کے وجود کا ذریعہ ہے. دنیا میں بندے کی آمد کا ذریعہ والدین ہے، اور استاد علم کا ذریعہ ہے. علم ملتا ہے استاد کی وساطت سے، معرفت ملتی ہے شیخ کی وساطت سے. اب مجھے بتائیے کہ جس بندے سے، جس شخصیت سے بندے کو علم ملے، وہ اس کی حرمت پہ کٹ مرتا ہے. بغیر بیٹا اپنے باپ کی توہین پہ کٹ مرتا ہے. جس سے وجود ملے اس کی حرمت پہ بندہ کٹ مرتا ہے. تو جس کے صدقے میں ایمان ملا ہے اس کی حرمت پہ نہیں کٹ مرو گے. اب دیکھیے ایک اور چیز طریقے سے دیکھیے اس کو. وہ کسی سادہ سے بندے سے کسی نے پوچھا نا کہ یہ بندوق کتنے کی ہوگی؟ اس نے کہا کہ لکڑی کی کیا قیمت ہے؟ لوہا 2-4 روپے کا ہوگا. وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. میرے بھائی، جو بندہ ایمان کی قدر جانے گا وہ تحفظ ناموس رسالت کی قدر نہیں جانے گا. اور جس کا ایمان نہیں ہوگا وہ کیا جانے کہ سرکار مدینہ کے گن گانے میں کیا لذت ملتی ہے. جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ام المومنین. ابو سفیان کی بیٹی. ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ قریش نے توڑ دیا. ابو سفیان تجدید عہد کے لیے مدینہ منورہ گئے. سوچا کہ مسجد نبوی میں سرکار سے ملنے سے پہلے اپنی بیٹی سے ملے. اب باپ اور بیٹی کا تعلق دلیل سے ثابت نہیں کیا جاتا، طبی چیز ہے، فطرتی چیز ہے. ابو سفیان گئے تو گھر میں وہ بستر بچھا ہوا تھا جس پہ کائنات کے سردار آرام فرماتے تھے. جب ابو سفیان وہاں بیٹھنے لگے نا تو حضرت ام حبیبہ نے وہ بستر اکٹھا کر دیا. اس کے اندر کا سردار جان پڑا. کہنے لگا بیٹی کبھی ایسا ہوتا نا کہ کوئی
بڑا بندہ آ جائے، چھوٹی سی کرسی پڑی ہو، بندہ اس کو اٹھا کے بڑی کرسی لے آتا ہے. کہتا ہے بیٹی یہ کرسی، یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں. حضرت عمر حنیفہ نے فرمایا ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت مشرک نجس. اے میرے باپ، یہ میرے پاک رسول کا پاک بستر ہے. تو اگرچہ میرا باپ ہے لیکن مشرک ہے، نجس ہے. میں اپنے پاک رسول کے پاک بستر پہ مشرک نجس کو نہیں بیٹھنے دوں. یہ ہے محبت رسول، یہ ہے تعبد ناموس رسالت. سامنے محترم، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے علم کی وہ جوہری عطا فرمائی کہ دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، اور وہ تو شاعری بھی بغیر دلیل کے نہیں کرتے. وہ شاعری بھی بغیر دلیل کے نہیں کرتے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ ثابت کیا کرنا چاہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب تمام فرائض سے بڑا فریضہ ہے. تمام فرائض سے بڑا فرض بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب ہے. اب آپ دیکھیں، فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے. صدیق بن کے غار میں جان اس پہ دے چکے، اس نیند. صدیق بن کے غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حصے جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو نیند، انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے تھے، تو کرنی بشر کی ہے. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے، اصل اصول بندگی اس طالب پر کی ہے. میرے اعلیٰ حضرت تو شاعری بھی دلیل سے کرتے ہیں. اور سامنے مطلب جب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ دیکھیں، ان کا ایک یہ بہت بڑا کمال ہے کہ وہ جتنی بھی محبت کی کیفیات میں ہوں، شریعت کا دامن نہیں چھوڑتے. اور آپ یقین جانیے یہ ایمان کا کمال ہوتا ہے. بندہ جو ہے نا، صرف اس کا سر نہ اللہ کو سجدہ کرے، اس کا ذوق بھی اللہ کو سجدہ کرے. وہ آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب تک میری امت افطاری میں بیجا تاخیر نہیں کرے گی، دین رحم رہے گا. افطاری میں تاخیر کا دین کے غلبے سے کیا تعلق ہے؟ تو بدین نظر میں کیا تعلق ہے؟ تعلق بڑا گہرا ہے. تعلق یہ ہے کہ جس طرح ایک پہلوان کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ کسی بھی فیلڈ میں کوئی آگے بڑھتا ہے، کوئی کرتا ہے، اس کا ایک ذوق بن جاتا ہے. اسی طرح عبادت کا بھی ذوق بن جاتا ہے. یہود نے کیا کیا؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے روزہ مغرب کے وقت کھول دینا ہے. انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اپنے ذوق کو مانتے ہوئے روزے کو لیٹ کر دیا. مطلب کیا ہے کہ لوگوں، جب تک تمہارا ذوق شریعت کے تابع رہے گا، اس وقت تک دین رحم رہے گا. اور یہی بات اقبال نے کہی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاک پاس فرمانے جناب مصطفیٰ
ورنہ گردے تربتش گردید میں، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ ہاں پر خاتے ہوں باشد میں. کہ سیدہ زہرا مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم روکتا ہے، شریعت کا حصہ میری راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، لیکن ایسے کے راہ ورنہ میرا جی جاتا ہے میں تمہاری مرکز منور کو سجدے کر دیتا اور تمہاری مرکز منور کا طواف کرتا. اللہ نے فرمایا جناب پیچھے نظر ہے نوبہار، سجدے کو دے ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے. یعنی سرکار کا روز زیبا کی زیارت نصیب ہوئی، میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں سجدہ کر دوں، لیکن سرکار فرماتے ہیں رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا. فرماتے ہیں روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے، یہی تو بندے کا امتحان ہے کہ کیفیات جتنی بھی ہو جائیں، کیفیات بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دیکھ رہے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامنا کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے کہ تراہی سے ہے بری. آقا میرے کریم آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبیاں دی کہ گنتی کے عدد ختم ہو جاتے ہیں، تمہارے کمالات ختم نہیں ہوتے. تیرے تو وصف ہے تراہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اب دیکھیے پھر کیا کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جذبات کی کافیت میں بھی بات وہی کہی تو شریعت کے تابع ہے. یہ ذرا ذرا سی بات پہ اچھلنا کودنا، کبھی خدا بن جانا کبھی مصطفیٰ بن جانا، یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم نہیں ہے. اور ایک چیز مت بھولیے، جو بھی اس سوچ کا حامل بندہ جتنی بڑی بھی ڈھونگی مارے گا وہ جائے گی اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں. اس لیے لوگوں بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا تھا. اب وقت نہیں ہے، اگر کوئی لیکچر ٹائپ کبھی چیز ہونے کا جب لیکچر ٹائپ پھر مجھے آپ بتائیں، میں بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت کس قدر بدعتوں کو ختم کرنے والی تھی. حضرت حسن نظامی نے کہا تھا نا کہ دو چیزیں بڑی مظلوم ہیں جن کو سمجھا نہیں گیا، جن کے نام پہ ہنگامے بڑے کیے گئے. ایک قرآن مجید، ایک سیدنا امام حسین. میں کیا کہتا ہوں علم شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی شامل کر دیں اور علم تاجدار بریلی کو بھی شامل کر دیں. میرے بھائی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، اگر کسی نے بھونگی ماری نا کہ برائے چشمے دینا المدینہ مرسل مردم ملتان بشکل صدر الدین خود رحمت اللہ عالمی آمد، ہم لا کہیں گی ظاہر آدمی ہے نہیں سمجھتا نہیں، وہ نہیں مانے گی، فیس کو گواہ ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اگر میرے رب نے معرفت سمندروں کی طرح عطا کی تھی نا تو ضبط ان سمندروں سے بھی بڑا عطا فرمایا. سمجھے محترم، اب چند باتیں آپ کی سیرت کے بارے میں دیکھیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے. اخلاص کیا ہے؟ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ تو مد ہو غم سے بے نیاز ہو جائے.
یہ نہ دیکھ کے لوگ میری مدد کرتے ہیں یا مذمت کرتے ہیں. لوگ پھڑکے تو تو پھڑک نہ جا, لوگ کام کرے تو تو چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ ہے تو کام لوگوں کے لیے کر رہا ہے, رب کے لیے نہیں کر رہا. اخلاص یہ ہے کہ لوگوں کی مدح و ذم سے بے نیاز ہو جا. اب اسی کا مظہر دیکھیں حضور تاجدار بریلوی کی زندگی. ایک مرتبہ صاحب گئے اور انہوں نے بہت سے بندے تھے, کچھ اتنے خوش نصیب تھے کہ وہ بڑی محبت کا اور بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے خط لکھتے تھے, اور کچھ بدبخت تھے جو خطوں میں گالیاں لکھ دیتے تھے, برا بھلا کہتے تھے. اس بندے نے جو آپ کا عقیدت مند تھا ایک گالیوں والا خط دیکھ لیا جس میں اس نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سب کو ختم کیا تھا. آپ نے اس نے کہا حضرت اس پر تو میں مقدمہ درج کروں گا. آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ. وہ دوسرے خط نہ کھا لے جس میں لوگوں نے تعریف و توصیف کی تھی, اپنی محبت کا اظہار کیا تھا, اور سعادت مند تھے جو اعلیٰ حضرت سے محبت کا اظہار کرتے تھے اور کرتے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی اس نے مجھے برا بھلا کہا, آپ نے کہا میں مقدمہ درج کروں گا. انہوں نے میری بڑی تعریف و توصیف کی, ان کو تو کچھ انعام و اکرام تمہیں دینا پڑے گا نا. اس نے کہا حضرت یہ تو ہو نہیں سکتا, میں تو غریب آدمی ہوں. تو فرمایا جب تعریف کرنے والوں کو انعام و اکرام نہیں دیتے تو پھر گالی گلوچ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ کیوں درج کرتے ہو؟ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تعریف کرے گا تو مجھ میں تکبر نہیں آئے گا, اگر کوئی مذمت کرے گا تو میں شکستہ دل نہیں ہوگا, کیونکہ میں کام لوگوں کے لیے نہیں کرتا, اپنے رب کے لیے کرتا ہوں. سامعین محترم, یہ رنگوں کو دیکھ کے ذوق کو بدلا لینا یہ اعلیٰ حضرت کا طریقہ نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی سنت نہیں ہے, سنت کا استعمال ہو جاتا ہے. سامعین محترم, ایک میں آپ کو اور مسئلہ دیتا ہوں. یہ ممتاز مفتی ہے نا, ان کی ایک کتاب ہے تلاش. ایسے بندوں کو بھی پڑھنا چاہیے, خود مصطفیٰ بتا ماتا کہ پڑھنا ضرور چاہیے. ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ میں نے دین پہ بڑا احسان کیا ہے. میں نے کہا بکواس بند کر, تو نے دین پہ کیا احسان کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے دین پہ یہ احسان کیا ہے کہ میں نے دین کو کبھی اپنے ذاتی مقصد کے لیے سیڑھی نہیں بنایا. میں نے دین کو کبھی, اس کی مثال ہے ایک ہمارے پروفیسر صاحب تھے, مجھے صبح صبح فون آیا کہ یہ قادیانیوں نے ان پہ حملہ کر دیا, بڑا مارا ہے ظالموں نے. میں نے کہا چلو کالج کو ہم سنبھال لیں گے, تم دیکھو. بعد میں نے سوچا کہ آخر قادیانیوں نے اس پہ کیوں حملہ کر دیا, اس نے بگاڑا کیا ہے قادیانیوں کا؟ کوئی لکھا ہے ان کے خلاف, کوئی بولا ہے, کیوں مارا ہے؟ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت کا پلاٹ کا جھگڑا تھا. جھگڑا پلاٹ کا تھا, مارا دوسرے فریق نے جو قادیانی نہیں تھا, ڈال دیا قادیانیوں کے کھاتے میں. بھائی اپنے ذاتی کام کے لیے دین کو سیڑھی بنانے والا بڑا کم ظرف ہوتا ہے, بڑا گھٹیا انسان ہے جو دین کے نام پہ ذاتی مقصد کو حاصل کرتا ہے. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہ اصول میں نے آپ کو بتا دیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے. سمجھنے مطلب ایک مرتبہ آپ نے تیل کا پیپا خریدنا تھا. ایک بندے سے آپ نے, وہ تیل بیچتا تھا, تیل تھا یا گھی تھا, بیچتا تھا, تو آپ نے پوچھا بھائی کتنے کا ہے؟
کہنے لگا حضرت لوگوں کے لیے بالفرض 100 روپے کا، آپ کے لیے 70 روپے کا۔ فرمایا میرے لیے 70 روپے کا کیوں بھائی؟ کہنے لگا کہ آپ تو ہمارے امام ہیں، اپنی محبت سے کہا ہے، اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا نا، آپ تو ہمارے امام ہیں۔ فرمایا جتنے کا دوسروں کو دیتا ہے اتنے کا ہی مجھے دے دے، ہم علم بیچا نہیں کرتے، ہم علم بیچا نہیں کرتے، یہ دین کے نام پہ تجارت کرنے والے اعلیٰ حضرت کے مشن کے حقدار ہیں۔ سامعین محترم، ایک میں اور مثال دیتا ہوں۔ تعویذوں کی اجرت دینے کا جواب یا عالم جواب کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بات افضلیت نہیں کر رہا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ گیا بدائیوں سے اور وہ کوئی آپ اس کو مٹھائی کا ڈبہ دیں، پیڑے جدید اس طرح میں مٹھائی کا ڈبہ اسے کہنے لے گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیسے تشریف لائے؟ کہنے لگا حضرت پاس زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ 3 مرتبہ پوچھا اسے، کہنے لگا حضرت زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، آپ نے وہ جو مٹھائی تھی وہ گھر دے دی۔ بعد میں اس بندے نے کہا حضرت ایک تعویذ چاہیے تھا، ایک تعویذ چاہیے تھا۔ آپ نے ساتھی کو آواز دی جو گھر جاتا آتا تھا، پھر وہ ڈبہ واپس لیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے 3 مرتبہ پوچھا کس لیے آئے ہو، تم نے کہا میں غیب کے لیے آیا ہوں، اور اب تم نے یہ کہہ دیا کہ تعویذ چاہیے۔ میں آپ کو تعویذ بھی دوں گا، آپ کی مٹھائی کا ڈبہ بھی واپس کروں گا، ہم تعویذ بیچا نہیں کرتے۔ جنہیں اللہ نے علم و معرفت بھی کمال کی عطا فرمائی، لیکن اندر کا انسان اس سے بھی بڑا عطا فرمایا، بڑا عطا فرمایا۔ اور وہ کسی نے کہا تھا محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نسبت رکھنے والے اعلیٰ حضرت کے سر کا تاج تھے، اور جو بھی سرکار کے بارے میں کوئی گھٹیا بات کرے گا پھر اعلیٰ حضرت کی شمشیر بے نیام ہو جائے۔ سامعین محترم، کس طرح آپ کو سادات کا احترام تھا آپ جانتے ہیں۔ میں آخری بات کر رہا ہوں کہ ایک آپ بہت محتاط، یعنی الفاظ کا وہ کسی نے کہا تھا نا انداز بیان بات بدل دیتا ہے امیر، انداز بیان بات بدل دیتا ہے امیر، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اور پھر ایسا بندہ الفاظ کا انتخاب اتنی احتیاط سے کرتے تھے کہ الفاظ خود داد دیتے ہوں گے۔ اگر ان کے نام لیواؤں نے وہ احتیاط پکڑی ہوتی نا تو ہم بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے۔ ایک مرتبہ ایک بندہ آیا، شاعر تھا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے 2 درخت تھے۔ اس نے کہا حضرت میں نے شعر لکھا ہے، فرمایا سناؤ۔ اس نے کہا کب ہے درخت؟ حضرت والا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ
کے ساتھ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، تم نے سرکار کے روضہ پاک کو لیلا کا خیمہ کہہ دیا. تم نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے کہا کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا یوں کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. خدا مجھے قدوس ہم سب کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے.